میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، یعنی مکتبۃ المدینہ نے جو ایک کتاب پرنٹ کی ہے، چھاپی ہے، اس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اس کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 61 یعنی 61 پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے ہجرت کر لو، یعنی انہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ فرائض کی پابندی کرتی رہو، کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرتی رہو، کیونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی بندہ ذکر سے زیادہ پسندیدہ شے لے کر حاضر نہیں ہو سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آقا کا مہینہ یہ آبیاری کا، اشک باری کا، گریہ وزاری کا، بالخصوص اس مہینے کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ پچھلا ماہ جو گزرا اللہ کا مہینہ رجب المرجب، جس میں ہم نے بیان بھی کیے، ہم نے سنا بھی کہ یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ، شعبان المعظم یہ آبیاری کا مہینہ، یعنی پہلے بیج بویا جاتا ہے زمین میں، اس کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے تو اسے فصل اگتی ہے، وہ فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو یوں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ عبادت کا بیج بو رجب المرجب میں، اور شعبان المعظم میں اشکوں کی برسات ہو، ندامت کے آنسو ہو، گناہوں کے احساس کو بیدار کیا جائے اور رویا جائے اللہ کے حضور، گریہ و زاری کی جائے رب تعالیٰ کے حضور۔ یہ ایک بہت افضل نیکی ہے، اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، بہت افضل ترین نیکیوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالی رونا نصیب فرما دے۔ تو رمضان المبارک کو پاؤ اور اس میں نیکیوں کی فصل کاٹو۔ مگر افسوس، عبادت کے بیج بونے کا مہینہ آیا
میری حالت آہ وہی رہی۔ اب شب برات آنے والی ہے، نامہ اعمال پھر تبدیل کیے جائیں گے۔ تو اب یہ ایک سال کی بات کریں نا، اب دوسری شب برات آنے والی ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ شب برات کو میں بھی پا سکتا ہوں، نہیں پا سکتا، کوئی پا سکتا ہے، نہیں پا سکتا۔ لیکن اس میں ہمارے گناہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا گناہوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے؟ ہمارے اخلاق درست ہوئے ہیں یا اخلاق اور مزید بگڑے ہیں، یا وہیں کے وہیں گڑے؟ کہ جو گناہوں کی عادت تھی سو تھی، جو برائی کی عادت تھی سو تھی، جو بدنگاہی کی عادت تھی سو تھی، نماز قضا کرنے کی عادت جو تھی سو تھی، توبہ بھی کرتے رہے، ذکر و اذکار بھی کرتے رہے، سب کچھ کراتے رہے، آتے جاتے بھی رہے، مگر جو برائی کی عادت تھی سو تھی۔ کبھی کبھار ایک جذبات اور ایک کیفیات کی وجہ سے ایک آدھ دن فرق بھی پڑا ہوگا، ایک آدھ ہفتہ فرق بھی پڑا ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوگا تو وہاں تو سما فرق پڑا ہوگا کہ مدنی قافلوں میں فرق پڑتا ہی پڑتا ہے تقریباً۔ کوئی 12 روزہ مدنی کورس کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہاں فرق پڑا ہوگا۔ لیکن ہماری کیفیت اتنی تیزی کے ساتھ دوبارہ برائی کی طرف آ جاتی ہے کہ کیا بیان کیا جائے۔ تو ایک غور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ شب برات آنے والی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس نجات کی رات کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو گناہ ہے نا، گناہ یعنی اس کی تفصیل ہے نا، گناہوں کی تفصیل ہے۔ یہاں پر کسی ایک خاص گناہ پر کلام نہیں کیا جا رہا، اللہ کی نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، جس کام سے منع کیا یہ کام نہیں کرنا، اس کی ممانعت آئی ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان تمام تر کاموں کی فہرست کتابیں ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی الکبائر، گناہ کبیرہ کی تفصیل اس کے اندر ہے۔ مقتوۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے باطنی امراض کی معلومات، اس میں بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، خود جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں کئی کبیرہ گناہوں کے کئی ایسے اعمال کا تذکرہ ہے۔ یہ دو حصے آ چکے ہیں، جلد اول ہے اور جلد دوم بھی ہے، دوسری جلد بھی ہے، دونوں جلدوں میں بہت سارے کبیرہ گناہوں کا بیان موجود ہے۔ اب ہر ایک اپنے اپنے آپ کو غور سے دیکھیں، میں خود کے اندر غور کروں، آپ اپنے اندر غور کریں، کسی میں چغلی کی گناہ، کسی میں غیبت کا گناہ پنپ رہا ہوگا، تو کسی میں بدگمانی کا گناہ پنپ رہا ہوگا، تو کوئی ریاکاری، تو کوئی اور اس طرح کے کئی گناہوں میں کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت لگی ہوئی ہوگی، کسی کو گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، تو کوئی چپ چپ کر عورتوں سے بدنگاہیاں کرتا ہوگا، تو کوئی چپ چپ کر امردوں سے بدنگاہیاں کرتا ہوگا، کوئی کھل کر کرتا ہوگا، کوئی چپ کر کرتا ہوگا، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوگا، تو کوئی اپنی زوجہ کو ناجائز طور پر ظلم کرتا ہوگا، تو کوئی کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی میں اور اس کے علاوہ اور 10 قسم کی برائیوں میں، تو کوئی بدکاری میں، تو کوئی شراب میں، تو کوئی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو کوئی رشوت میں، تو کوئی سود میں، کس میں۔ اب پوری تفصیل ہے اس کی۔ یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اتنا غور کرے کہ میں کن کن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں، کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، اور اب اس بیان کو سننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی، امید ہے کہ گناہوں کا ڈر پیدا ہو، کیونکہ باسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گناہوں کا ڈر نہیں ہوتا، ہم کر جاتے ہیں اور کہنے والے کہہ جاتے ہیں اب دیکھا جائے گا۔ گناہوں کا ڈر، گناہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آپ کو تھوڑی سی راستے میں کوئی دھمکی آ جاتی ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کوئی اور کو پرچی آ جاتی ہے، ڈر نہیں لگتا؟ حالات خراب ہو جاتے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ڈر ہے ہمارے دل میں، جب ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں۔ ہم گناہ سے کیوں نہیں رک پا رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا ہے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کہ
ہونے کی صورت میں جو عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جو ناراضی کا جو معاملہ ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کا احساس ہمارے دل سے اترتا چلا جا رہا ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. کاش ایک کاش ایک کاش اس کی نافرمانی کا خوف، اس کی نافرمانی کا ڈر ایک کاش ہمارے دل میں بیٹھ جائے. ایسا عشق الہی اور ایسا اللہ تعالیٰ کا عشق نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے کہ ہمیں واقعی اس کی نافرمانی کی طرف جاتے ہوئے حیا ہے. کاش حیا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کیسے کروں. مجھ پر تو اتنے احسان ہیں رب کائنات کے، اور اتنے احسان ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. کاش کہ یہ ایک احساس دل میں پیدا ہو کہ وہ ہے نا کہ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. اب اس پر ہم غور کریں. ایک نیک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ہوا یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا. ہائے ہائے. وہ اپنے نفس سے کہنے لگے میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا. پھر جب انہوں نے اس چراغ کی جو لو تھی، آگ تھی، انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے، اے دشمن خدا، نفس سے کہنے لگے جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ واقعی جہنم کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لہذا گناہ چھوڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ فائنل ہے. گناہ چھوڑنے کے سوا کوئی راستہ ہے نہیں، آپشن ہی نہیں ہے سوا اس کے کہ ہم گناہ چھوڑیں، اس کی نافرمانی چھوڑیں. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کے دردناک عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا؟ مثلا ان کی صورتیں بگاڑ کر انہیں بندر یا خنزیر بنا دیا گیا اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمائے نہیں، بلکہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کام سے روکا جاتا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے کر گزرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی اپنی قمیص سے نکل جاتا ہے. یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے. حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو، گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو،
بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسان گناہ کو چھوڑ دینا توبہ یعنی معافی چاہنے سے بہت آسان ہے. اب ذہن تو بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہے. اب یہ بھی اگر علم نہیں ہے تو پھر جہالت کس شے کا نام ہے؟ یعنی یہی نہیں پتا مجھے کہ اللہ کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے. بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، وہ بھی جہالت کی وجہ سے نہیں پتا ہوتا، ورنہ حقیقت یہ کہ ہمیں جس طرح علم دین سیکھنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، اسلام اور شریعت میں جس طرح علم دین سیکھنے کی تاکید فرماتا ہے، اس کے مطابق تو ہمیں ہماری عمر کے مطابق یہ پتہ چلتا ہی چلا جانا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی، کیونکہ نافرمانی ہوگی تو نافرمانی سے بچیں گے نا، جبکہ خوف خدا بھی ساتھ ہونا چاہیے. اور اس طرح علم دین بھی حاصل ہونا چاہیے، مطالعہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی تفصیل میں جانا پڑے گا. آپ بولو گے تفصیل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تفصیل سے میری مراد یہ ہے کہ غیبت گناہ ہے، غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام. غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، غیبت گناہ ہے، غیبت گناہ ہے. چگلی غیبت نہیں کرو، گیلا غیبت نہیں کرو. اس طرح کہ آپ نے بچپن سے سنتے رہتے، گیلا غیبت نہیں کرو، گیلا غیبت نہیں کرو. اب غیبت ہے کیا؟ اچھا، ہم نے غیبت کی تعریف پڑھ لی، یہ ایک معلومات میں اضافہ ہوا. اچھا، غیبت کے بارے میں حدیث پڑھ لی، یہ بھی غیبت کے بارے میں ایک معلومات میں اضافہ ہوا. پھر غیبت کے بارے میں قرآن پاک میں جو ارشادات آئے سورہ حجرات کے اندر، ہم نے اس کو بھی پڑھ لیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تو پڑھ لیا. لیکن پھر بھی تفصیل کا جو میں عرض کر رہا ہوں، میں اس طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. تفصیل کا پتہ چلی جب ہم نے امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کا مطالعہ کیا. تو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 1800 سے زیادہ مثالیں لکھی کہ اس وقت یہ بات اس نیت سے کی گئی ہے تو یہ غیبت ہو گئی. جملے ہماری زبان سے نکلے ہوئے جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں، کاروبار میں، گھر بار میں، تجارت کے اندر، شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر مواقع پر، دوستوں میں، آتے جاتے مجلس میں، مذہبی طبقے میں، نعت خوانوں میں، فلاں میں کیا کیا غیبت کی جا سکتی ہے، کیا کیا غیبت کے جملے بن سکتے ہیں، اور کون کون سے جملے غیبت کے اس میں حکم میں آتے ہیں. ان سب کی تفصیلات میں جب گئے تو آپ خود بتائیے کہ برسوں گزرنے کے بعد، یعنی ہم نے تو علماء کے تاثرات دیکھے نا مدنی چینل پہ، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام کے تاثرات دیکھے جو یہ کہہ کر نکل گئے، کیسا لگتا ہے جیسے کہ زندگی غیبتوں میں گزر گئی. ہم ان کے اس جملے کو ان بڑے علماء کی عاجزی پر ہی دیکھیں گے، مگر یہ بھی کہہ کر گزر گئے نا. اتنی مثالیں دیکھنے کے بعد تفصیل کی طرف جو آپ کی جو عرض کر رہا ہوں کہ برائے کرم ہم تفصیل میں جائیں کہ ایک گناہ کی تفصیل کیا، چغلی اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کیا کیا چیز چغلی میں آ جائے گی، کیا کیا چیز غیبت میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل یار رہے تو امید ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جھوٹ کا بھی، جھوٹ کی تباہ کاریہ مواد آئے گا، اس کی بھی مثالیں آئیں گے. جھوٹ کی تفصیل کیا ہے، اس کے جائز ہونے کی صورت کیا ہے، اس کے ناجائز و حرام ہونے کی صورت کیا ہے، اس کے عذابات کیا ہیں، کون کون سا کلمہ، کون کون سا جملہ، کون کون سا لفظ میرا جھوٹ کی زد میں آ رہا ہے، یہ پوری تفصیل ہے. آپ بولو تفصیل کیسے سیکھیں گے؟ سیکھنے سے، علم سیکھنے سے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے. ہم نے سیکھا کتنا ہے بھائی؟ کسی کو انگلش بولنے آتی تھی، سیکھنے سے آئے. کسی کو فرینچ بولنے آتی تھی، سیکھنے سے آئے. کسی کو عربی بولنے آتی تھی، سیکھنے سے آئے. جو ہم زبان نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، سیکھنے سے آ جاتی ہے، غور کرنے سے آ جاتی ہے. کئی تو ایسے ملیں گے جو امیر اہل سنت، جو ان کے پیر و مرشد ہیں، ان کی محبت میں میمنی لینگویج سیکھ لیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں،
سمجھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، محبت میں. تو علم سیکھنے سے آتا ہے. جب زبان آپ کو سیکھنے سے ہے، کیا کل لکھنے آتا تھا آپ کو؟ کیا انگلش لکھنے آتی تھی؟ کیا اردو لکھنے آتی تھی؟ سیکھنے سے آیا. کیا میتھمیٹکس 2 + 2 4 ہوتے ہیں، کیا یہ ایسے ہی آ گیا تھا؟ سیکھنے سے آیا. 20 + 20 40 ہوتے ہیں، سیکھنے سے آیا. 30 + 30 60 بنتے ہیں، سیکھنے سے آیا. اس پہ 3 پلس کرو 63 بن جاتے، نسبت والی بات بن جاتی ہے. یہ سیکھنے سے آیا. آیا یا نہیں آیا سیکھنے سے؟ 12ویں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، اس کی برکت یہ سیکھنے سے آیا. علم سیکھنے سے آتا ہے، اس کی تفصیلات جاننی پڑتی ہیں. اب ہمارے پاس تفصیلات جاننے کی فرصت نہیں ہے، ان کی بنیادی باتیں سیکھنے کی، پھر اس کی تفصیل میں جانا ہے. اچھا، تفصیل میں جانے کے بعد پھر اس سے بچنے کے لیے ماحول بھی تو بنانا ہے نا. ماحول بنانا ہے، ماحول بھی نہیں ہوتا. تو آپ خود غور کیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے جو کیفیت نہیں بدل پاتی، اس کے کئی اسباب ہیں. علم نہ سیکھنا، اس پہ غور نہ کرنا، اس کی تفصیلات میں نہ جانا، پھر ایسا ماحول اختیار نہ کرنا جہاں گناہوں سے بچنے کی بات کی جاتی ہے، جہاں گناہوں سے بچنے والے عاشقان رسول ہوتے ہیں. جو مال ہی مال کمانے کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو ایک ہی چیز سوچتی ہے، پیسہ کہاں سے کمانا ہے. جو قناعت اور ذوق کی بات کرتے ہیں، ان کو ایک ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے جنت میں اعلیٰ درجہ کیسے پانا ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی لینگویج ہو جاتی ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی سوچ بن جاتی ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے عموماً اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. ہمیں ماحول ان کا چاہیے کہ جو ہمیں گناہوں سے بچائے. جیسے دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا، جو گناہوں سے بچانے والا ماحول ہے، جبکہ اس کے اندر مکمل طور پر آیا جائے، مدنی انعامات کو لے لیا جائے، مدنی کورس کیا جائے، مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس کیا جائے، ہفتہ وار اجتماعات کی پابندی کی جائے، ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں اللہ توفیق دے تو اجتماعی طور پر پابندی کے ساتھ شرکت کی جائے. ذرائع ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں ہو تو پتہ چلے تم کو کہ کمانے کے کتنے ذرائع ہیں. ہم بھی آپ کو کہتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آؤ تو پتہ چلے علم دین سیکھنے کے کتنے ذرائع ہیں. مسجد میں آؤ تو پتہ چلے، درس و بیان میں بیٹھو تو پتہ چلے کہ علم دین سیکھنے کے کتنے ذرائع ہیں. درس نظامی علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ توفیق دے ہم درس نظامی کے لیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں، عالم بنیں، مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں، حافظ بنے، قاری بنے، قرآن درست پڑھنے والے بنے. سیکھنے والے تو بنے، سیکھنے والے تو بنے. ہم سیکھنے والے تو نہیں بن پاتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سے مطالعہ تک نہیں ہوتا. مطالعہ ہو تو پتہ چلے. کتابوں کی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، ہمیں کتابوں کے نام نہیں پتہ ہوتے. اب جیسے کہ میں آپ کو یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ کتاب بتا رہا مکتبۃ المدینہ نے بہت عرصے پہلے شائع کی ہے، اس کی دوسری جلد بھی آ چکی ہے. برے خاتمے کے اسباب کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے، رونے کے حوالے سے، پھر کبیرہ گناہوں کی تفصیلات، حدیثیں، کیا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو نہیں مطالعہ کرتی. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، وقت نکالیں، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں ہدیتاً حاصل کریں، کچھ نہ کچھ وقت مطالعے کو روزانہ دیں. آپ کے ہند میں تو باقاعدہ ہندی اور گجراتی زبان میں بھی دعوت اسلامی کی رسالے سب دستیاب ہے. جو آپ کی رومن ہندی اور گجراتی میں جو رسالے آ جاتے ہیں امیر اہل سنت کے، اس کو لیں، پڑھیں. بلکہ ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے، ایک کاش اللہ کرے کہ آپ کی نیت بن جائے، ہو سکے تو نیت بنائے اور ہاتھ اٹھا کر اپنی نیت کا اظہار کرے، جس کی نیت بنتی ہو کہ آقا کا مہینہ رسالہ سے لے کر فیضان رمضان کا مطالعہ سے لے کر آئندہ، یعنی یوں سمجھیے کہ ہدف لے لیجئے، ابھی 92 دن کا ہدف لے لیجئے. 92 دنوں میں جو
چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، 41 صفحے کے، 63 صفحے کے، 30 صفحے کے، 32 صفحے کے، یہ جو امیر اہل سنت کے جتنے بھی رسالے ہیں، مختصر المدینہ کے جو رسالے شائع ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ کرنے کی نیت کر لیجئے کہ یہ ان رسالوں کو میں لے کر پڑھ لوں گا۔ آقا کا مہینہ پڑھنے اور ماہ رمضان مبارک کی آمد تک فیضان رمضان کا مطالعہ کرنے کی نیت کر لیجئے۔ اللہ کرے گا میں اعتکاف یہ کتنی بڑی علم دین سیکھنے کی ایک صورت ہے۔ چلے 92 دنوں کے اندر غیبت کی تباہ کاری اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نہیں پڑھی تو پوری پڑھ لیجئے، نیکی کی دعوت کی کتاب پوری نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے، اس کا نہیں لیا پڑھ لی، ان کتابوں کو بھی ختم کرنے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعتکاف کی جیسے میں نے بات کی تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں، جن سے ہو سکے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر اعتکاف کریں، آخری عشرے کا اعتکاف کریں، آپ کے یہاں اعتکاف کریں، جدول جو دعوت اسلامی کے اس کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ علم دین کا زبردست خزانہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو گناہوں کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے گناہوں کے بارے میں ہمیں ذہن دیا ہے کہ اس سے بچنا ہی بچنا ہے، حدیثوں میں اس طرح کا ذہن دیا گیا ہے کہ بچنا ہی بچنا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو اپنی عبادت سے بڑھ کر یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانی چھوڑ دی جائے۔ ان کے اس قول کی تائید یہ حدیث مبارکہ بھی کرتی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر طاقت اس پر عمل کرو، اور جب تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اسے رک جاؤ۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تیرے نزدیک گناہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا ہوگا، اور تیرے نزدیک گناہ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ عز و جل کے نزدیک چھوٹا ہوگا۔ منقول ہے کہ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ میری مخلوق میں جو شخص سب سے پہلے مرا یعنی تباہ و برباد ہوا وہ ابلیس تھا، کیونکہ اس سے سب سے پہلے میری نافرمانی کی تھی، اور میں اپنے نافرمانوں کو مردوں میں شمار فرماتا ہوں۔ کیسا یہ ڈرانے والا ارشاد ہے، ایک کاش ہمیں ڈر لگے تو صحیح۔ حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکت عطا فرماتا ہوں۔ یعنی بعض روایتوں میں ہے اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت فرماتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالی سے ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے بیچ میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم 2-4 دوستوں میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اجتماع میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
بندہ جب اس کو راضی کرنے والے عمل کر رہا ہے تب بھی دیکھتا ہے، اس کو ناراض کرنے والے عمل کر رہا ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو اللہ جانتا ہے، ہماری ذہنوں میں سوچوں میں آنے والے خیالات کو اللہ جانتا ہے۔ ان سب کو پاک کرنے کی حاجت ہے، اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی حاجت ہے، اپنے باطن کو پاک کرنے کی حاجت ہے، اپنے دل سے عجوب، ریاکاری، خود پسندی، بدگمانی، طرح طرح کی مطلب کہ تکبر، حسد اور کتنی عجیب و غریب قسم کی برائیاں، بد اخلاقیاں اور غلاظتیں ہیں گناہوں کی جو ہمارے اندر دبی چھپی ہوتی ہے، ہم اس کا پتہ نہیں چلتا اور ہم کیے چلے جاتے ہیں۔ بعضوں کی ایسی عجیب و غریب عادت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر بعضوں کو ڈانٹنے جھاڑنے کی عادت ہوتی ہے، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں، اسلامی بھائیوں کی دل آزاریاں کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اچھا، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ میں کر کیا گیا ہوں۔ آپ کو اس کی میں مثال دیتا ہوں، آپ کو بعضوں کو ہو سکتا ہے کہ شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ بعض اوباش قسم کے، بازاری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو گالی دینے کی بہت عادت پڑ جاتی ہے بدقسمتی سے۔ بات بات پر کوئی لگی بندی 2-4 گالیاں ہوتی ہیں، لگی بندی مخصوص قسم کی، جو ان کی زبان کا، ان کی گفتگو کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے بعضوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، مطلب 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 مطلب، چونکہ 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 چونکہ، حتیٰ 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 کہ حتیٰ کہ حتیٰ کہ، یہ بات بعض اوقات منہ سے نکلتی رہ گئی یہ باتیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم ایک لفظ کو بلا حاجت، بلا ضرورت اس کو استعمال پر استعمال کیے چلے جا رہے ہیں، مگر ان کی گفتگو کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح بازاری اور اوباش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پر مخصوص 2-4 قسم کی گالیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کسی سے آدھا پونا گھنٹہ 10-15 منٹ بات کریں گے، ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں وہ گالیاں دیتے چلے جائیں گے، گفتگو کے دوران دیتے چلے جائیں گے۔ اب آپ اس کو 10-15 منٹ کے بعد بولو نا کہ یار گالی تو نہیں دے، بولے میں نے گالی کہاں دی، میں کہاں گالی دیتا ہوں؟ ارے بھائی آپ نے گالی دی ہے کتنی، اس کو روانی میں، اچھا اس کو آپ بولو گے تو شاید اس کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یار یہ میرے منہ سے نکل جاتی ہے، کیا کروں، عادت ہو جاتی ہے ان کی گالیاں دینا بدقسمتی کے ساتھ۔ کتنا بھیانک گناہ ہے۔ اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ بعضوں کو دل آزاری کرنے کا جیسے کہ ایک مرض لگ جاتا ہے، یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا انداز، میرا رویہ، میرے دیکھنے کا انداز، میرا یہ بے رخا انداز اس کو، اس کا دل دکھاتا ہوگا۔ بلا روک ٹوک، بلا موقع محل اور عجیب و غریب انداز سے یہ بول جاتے ہیں اور سامنے والے کا دل توڑ جاتے ہیں۔ اس میں ساس غور کرے، بہو غور کرے، شوہر غور کرے، بیوی غور کرے، اولاد غور کرے، بول جاتے ہیں۔ ماں باپ کا دل دکھا دیا، ماں باپ نے بول دیا، بلا اجازت شرعی بچوں کا دل دکھا دیا۔ اسلامی بھائی آپس میں غور کریں، اسلامی بہنیں آپس میں غور کریں۔ ارے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی، یار بڑے سے بڑے آدمی کو بھی، کتنا ہی بڑا رتبہ مرتبہ ہے آپ کا، کتنی بڑی آپ کی ذمہ داری ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کی دل آزاری کی اجازت تو نہیں ہے نا، کہ وہ جب چاہے جیسا چاہے، مطلب کہ وہ یا سیٹ نوکر کا دل دکھاتا رہے، سپروائزر اپنے ماتحتوں کا دل دکھاتا رہے، کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کا دل دکھاتا رہے کہ میں بڑا ہوں۔ کدھر کا بڑا ہے بھائی؟ کدھر کے بڑے ہیں آپ؟ اللہ سے ڈرے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یوں ایسا لگتا ہے کہ بعض جیسے گناہ عادت کا حصہ بن گئے ہوتے ہیں، وہ بدقسمتی سے اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا بعضوں کے نزدیک۔ جیسے بد نگاہیاں دیکھ لیجئے، اجنبی عورتوں کے ساتھ بے حجابانہ، بے پردگی کے ساتھ نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، یہ ماڈرن معاشرے میں جس کو آپ ہیلو ہائی بولتے ہیں، ہیلو ہائی چلی رہی ہوتی ہے۔ تھوڑا اور سلجھا ہوا ماحول ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار چلو سلام دعا ہو جاتی ہے۔ پھر ہاتھ ملانا، پہلے تو ملتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے، کچھ دوپٹہ وپٹہ پہ چلو کہتے سنتے تھے کہ ہو جاتا تھا، پھر دوپٹے گئے، ان کے سامنے والے کا بھی بے پردگی کے حوالے سے حجاب گیا، پھر
سیکنڈ ہاتھ ملانا شروع ہوا، چلو اب ہاتھ ملانے پر آ گئے، بالکل بلا روک ٹوک، جیسے مرد سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، ایسے ہاتھ ملانے کا رواج آ گیا، بالکل جنرل ہاتھ ملانے کا رواج۔ ہاتھ ملانے سے آگے بڑھے تو گلے ملنے کا رواج آ گیا۔ کہتے ہیں بلا روک ٹوک ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہے جو شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ اگر میری غلطی ہے تو آپ SMS کے ذریعے میسج کر کے آپ ہماری اصلاح فرما سکتے ہیں کہ یار آپ جو بول رہے ہو نا غلط بول رہے ہو، ہم نے تو کبھی ایسا دیکھا سنا نہیں ہے۔ مگر آپ کا دیکھا سنا نہ ہونا یہ ہمارے غلط ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ نہ آپ ایسا دیکھے نہ سنے، یار اچھا ہے، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہوں گے کہ نہ دیکھا نہ سنا۔ اب فی الحال ہمیں تو مطلب یہ نالج دی گئی ہے، ہمیں یہ معلومات دی گئی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور بلا روک ٹوک بلا جھجک یہ لڑکا لڑکی آپس میں مرد اور عورت گلے ملتے ہیں۔ اور ایسا بھی میں معلومات کی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ فیملیز جب جاتی ہے تو میاں بیوی اور سارے فیملیز جمع ہوتی ہیں، ایک تو وہ اختلاط اور ایک ملنا جلنا بے پردگی والا ماحول، اس میں کئی گناہ میں یہ پڑ جاتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ چلے تو اب یہ میاں بیوی، اب مطلب آپ غور کیجئے کہ یہ فیملیز یا دوست یار جو جمع ہو رہے ہیں، مطلب میں کیا بولوں، میرے پاس لفظ نہیں نکل پا رہے، یعنی کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے میرے دوست سے یا میرے کسی عزیز سے گلے مل رہی ہے، بھائی جان کیسے ہیں، بھابھی کیسی ہیں، ہاتھ ملا رہے، گلے ملا رہے، اور مطلب کہ یوں مطلب کہ پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے ہوں گے، تصور سے باہر ہے۔ اور یہ بے غیرت آدمی، یہ بے غیرت بھائی، یہ بے غیرت شوہر یہ دیکھ رہا ہے کہ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے غیر مردوں کے ساتھ اس طرح مطلب کہ وہ اس طرح ہو رہا ہے، میں کیا عرض کروں۔ تو دیوس کے کیا سنگ نکل آتے ہیں۔ دیوس عربی کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہی بے غیرت ہے، جو اپنے محرم پر غیرت نہیں کھاتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، بے حیائیاں کرتی ہیں، ان پر غیرت نہیں کھاتا، بلکہ الٹا بے غیرتی کے کاموں میں مبتلا کروا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ ماڈرن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ارے بھائی کون سے پڑھے لکھے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے آپ، کچھ ہمیں بھی سمجھا دو۔ یہ کون سا پڑھا لکھا تعلیمی یافتہ طبقہ آپ کے پلے بن گیا جو جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہا ہے، اور آپ بھی آنکھ بند کر کے دوڑے چلے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ارے بھائی پڑھے لکھے لوگ علماء ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہ مفتیان کرام ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو جنت کی طرف دوڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جو جہنم کی طرف دوڑتا ہو یہ کہاں کا پڑھا لکھا ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی درست سمت کون سی ہے، اس کی ڈائریکشن کون سی ہے۔ یہ تو ڈیفرنٹ ڈائمنشنز کے ذریعے جہنم کی طرف جانے کے راستے بنا رہا ہے۔ وہ کیسے پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ آپ جس کو پڑھا لکھا آپ کہتے ہیں، مجھے پتا آپ کس کو پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں، لیکن جو ایک مبلغ دعوت اسلامی بھی جو آپ کو جو کہہ رہا ہے اس کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرے نا۔ کیسے پڑھا لکھا؟ اللہ تعالیٰ کی اس طرح دین دھاڑے اور کھل کر اور بڑے مطلب کہ وہ فاخرانہ انداز میں، جرأت مندانہ انداز میں، کوئی گلٹی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی افسوس نہیں، اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرنے کا جو کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں، اور آپ کہیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے رہیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھائی آپ کی سند واپس لے لینے کی ہمارے میں تو طاقت نہیں ہے، نہ یہ سند ہم نے دی ہے آپ کو کہ ہم واپس لیں گے۔ آپ خود غور کر لیجئے، عقل مند انسان کیسے مطلب کہ اس چیز کو روا رکھے گا؟ یہ عقل مند کی تو پہچان ہم نے جو کتابوں میں پڑھی ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی، جتنا آخرت کا سفر اتنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور اس کی اگزامپل کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کی اگزامپل دینا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ آپ کسی جگہ پر مطلب کہ چلے کسی ملک میں جا رہے ہیں، آپ انڈیا سے فلائی کریں، ہند سے فلائی کریں، کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، آپ کا اگر 3 دنوں کا وزٹ ہے، 4 دنوں کا وزٹ ہے، 1 ہفتے کا وزٹ ہے، بزنس وزٹ ہے، یا کوئی بھی مطلب انٹرنل وزٹ ہے، سفر ہے، دورہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کے حساب سے مطلب سوٹ کے حساب سے ملتے ہیں، اٹیچی کیس، سوٹ کیس جو بیگ ملتے ہیں، لگیج میں ملتے ہیں، وہ بھی اسی حساب سے ملتے ہیں کہ آپ کی ٹریولنگ کتنی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ پیسنجر زیادہ، آپ کی ٹریولنگ زیادہ ہے، آپ کا سفر لمبی مدت کا ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی بڑا بیگ لیتے ہیں، لگیج کراتے ہیں،
اور آپ کو لگتا ہے کہ یار ابھی آنا ہے جانا ہے، 2 جوڑے لینے ہیں، 1-2 فائلیں لینی ہے، 1-2 کام ہے، 1-2 ڈیڈیاں ہو جائیں گی، چلو تو آپ کے پاس ہینڈ کیری ہوتی ہے، بالکل وہ ٹرالی کے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، ایزی نکل جاتے ہیں۔ اس سے بھی کم ہوتا ہے تو ایک لیپ ٹاپ اور ایک چیز آ جاتی ہے، ایک جوڑا آ جاتا ہے آپ کا، اور جو کندھے پہ لیا اور سیدھا مطلب کہ چلے گئے، پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو جتنا جہاں سفر ہے، جتنا جہاں اسٹے ہے آپ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے واپس آنا ہے، لوٹنا ہے، تو کیا ہمیں لوٹنا نہیں ہے؟ ہمیں لوٹنا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں لوٹنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمارا یہاں اسٹے بہت کم وقت ہے، اور یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی یہی نہیں جانتا کہ ہمارا اسٹے کتنا ہے، ہم انہیں رکنا کتنا ہے، کب ہمارا مطلب کہ وہ ٹیک آف ہو جاتی ہے۔ ہم تو جہاز میں گویا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کب اڑتا ہے جہاز ہمیں نہیں پتا، کب موت آتی ہے ہمیں نہیں پتا، کب یہاں سے زمین سے ہمارا مطلب یہ زندگی کا وجود ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اور یہاں ہم پل پل کی خبر رکھنے کا ذہن رکھتے ہیں، پل پل کی خبر رکھو۔ بھائی کیوں پل پل کی خبر رکھے؟ بھائی کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنے اعمال کی خبر رکھو۔ اعمال کی خبر ہے، کچھ کردار کی خبر ہے، کچھ اخلاق کی خبر ہے، کچھ صبح و شام کی خبر ہے، تلاوت قرآن کی خبر ہے، علم دین کی خبر ہے، کچھ نماز کی خبر ہے۔ پل پل کی خبر رکھو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا مطلب کہ نظام چل رہا ہے۔ کچھ اپنے نظام کی خبر ہے، کچھ اپنے گھر کے نظام کی خبر ہے، اپنے وجود کے نظام کی خبر ہے، کچھ وضو کے طریقے کی خبر ہے، کچھ غسل کے طریقے کی خبر ہے، کچھ نماز کے طریقے کی خبر ہے، کچھ اسلامی نظام جو آپ کے اپنے وجود پر نافذ کرنا تھا، اسلامی نظام، اسلامی طریقہ کار جو آپ کو آپ کے گھر پر نافذ کرنا تھا، کیا کچھ اس کی خبر ہے؟ کیا قرآن پاک کے اس حکم کے متعلق کچھ سوچا سمجھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس حکم کے بارے میں کبھی سنا؟ اس حکم کے بارے میں کبھی سمجھا؟ اس حکم کے بارے میں کبھی غور کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، اس سے آگے کے لیے کیا بھیجا، اس کی بھی کوئی خبر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ دیکھے گا، اس کی بھی کوئی خبر ہے، اس کا بھی کچھ پتہ ہے۔ هَلْ هَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، قرآن کہتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ارے اس کی بھی کوئی خبر ہے، اس کا بھی کچھ عطا پتہ ہے، اس کے متعلق بھی کچھ معلومات ہے، کچھ قیامت کے بارے میں پتہ چلا، کچھ قبر کے بارے میں پتہ چلا، کچھ عذاب قبر کے بارے میں پتہ چلا۔ اس پل کی خبر ہے، وہ پل آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ کل آنے والا ہے، اس کل کی خبر ہے، اس پل کی خبر ہے۔ نہیں، یہاں پل پل کی خبر ہونی چاہیے، تل تل کی خبر ہونی چاہیے، لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، بات بات کی خبر ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گلی کوچوں میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے یہاں کیا ہو رہا ہے، اس سب کی خبر ہو۔ نظام میں کیا ہوگا کچھ خبر ہے، قبر میں کیا ہوگا کچھ خبر ہے، موت کے وقت کیا ہوگا کچھ خبر ہے، جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اس وقت کیا ہوگا کچھ خبر ہے، جب قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت کیا حال ہوگا۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے لوگو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیا یہ کہہ رہے ہوں گے یا یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جلدی جلدی لے جاؤ اور مجھے میرے اس تک مقام پر پہنچا دو؟ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ جنازہ کیسے ہوگا، جنازہ کہاں ہوگا، زمین پر مریں گے، ہواؤں میں مریں گے، سمندر میں مریں گے، کیسے مریں گے؟ کچھ پتہ ہے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، کچھ اس کا پتہ ہے، کچھ اس کی خبر ہے۔ پل پل کی خبر ہونی چاہیے، پل پل کی خبر ہونی چاہیے، جس کی خبر ہونی چاہیے کہ اس کی خبر ہے۔ قرآن نے کئی خبریں دی کہ اس کی خبر ہے، حدیث میں کئی خبریں دی کہ اس کی خبر ہے، کہ فتنوں کے دور کی خبر ہے، کہ قیامت کی نشانیوں کی خبر ہے، کہ علامات قیامت کی خبر ہے۔ کچھ خبر ہے اس کے بارے میں، کس کے بارے میں کچھ معلومات ہے؟ پل پل کی خبر ہونی چاہیے جناب، پل پل کی خبر ہونی چاہیے۔ جو خبر ہونی چاہیے کہ اس کی خبر ہے، داڑھی منڈاؤ گے تو یہ پریشانی آئے گی، اس کی خبر ہے، سود کھاؤ گے تو یہ پریشانی آئے گی کہ اس کی خبر ہے، رشوت کھاؤ گے تو یہ پریشانی آئے گی کہ اس کی خبر ہے۔
ان چیزوں کی خبر ہے؟ پل صراط کے پر کیسے چلنا ہے کیا اس کی خبر ہے؟ نزاع کے وقت کیا ہونا ہے کیا اس کی خبر ہے؟ میزان عمل پر جو اعمال تلنے کا معاملہ ہے کیا اس کی خبر ہے؟ قیامت کے روز جب کھڑا کیا جائے گا کیا اس کی خبر ہے؟ قبر سے جب اٹھایا جائے گا کیا اس کی خبر ہے؟ کیا اس کی خبر ہے؟ اس کے بارے میں کبھی خبر لی؟ اس کے بارے میں کبھی پڑھا؟ اس کے بارے میں کبھی سنا؟ غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خبر، غیب کی خبر ہمیں پہنچائی، کیا اس کی خبر ہے؟ کیا اس کے بارے پتا ہے؟ پل پل کی خبر ہونی چاہیے، پل پل کی خبر ہونی چاہیے۔ ارے جو خبر ہونی چاہیے اس کی خبر نہیں، جو معلومات ہونی چاہیے اس کی معلومات نہیں، جو سوچ ہونی چاہیے اس کی سوچ نہیں۔ عجیب و غریب مزاج بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بھی پتا ہونا چاہیے، وہ بھی پتا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں بنیادی معلومات ہونی چاہیے، جس چیز کے بارے میں خبر ہونی چاہیے جو میری قبر کو اچھا کرے، میرے حشر کو اچھا کرے، میرے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے نظام آسانی کا ذریعہ بن جائے، اس کی کوئی خبر نہیں لینے کے لیے تیار ہوتا الا ماشاء اللہ۔ لیکن دیگر چیزوں کی پل پل کی خبر رکھو، پل پل کی خبر رکھو، پل پل کی خبر رکھو۔ میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پل پل کی خبر ہونی چاہیے، اپڈیٹ ہونے چاہیے، سارے کے سارا مطلب کہ پتہ ہونا چاہیے کون کدھر کیا کیسے ہو رہا ہے۔ ارے خود کیا کر رہے ہو، خود کیسے جا رہے ہو، کس سمت جا رہے ہو، کس سمت اٹھ رہے ہو، کیسے اٹھ رہے ہو، کیسے سو رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو۔ ارے کبھی اس کی بھی خبر رکھی، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا کہ آگے کا سفر کتنا دشوار ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن خبردار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے۔ جو بندہ تنہائی میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل مومن کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضگی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اس سے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا سلیمان تیمی یا تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی پوشیدہ طور پر یعنی چھپ کر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے بندہ، کس خوف سے، کس خوف سے؟ کیا یہ خوف ہے اس کو کہ لوگ دیکھ لیں گے تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگوں کو پتہ چلے گا تو میں رسوا ہو جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس خوف سے۔ عزت و ذلت کس کے دستے قدرت میں؟ ارے بندہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ قادر مطلق ہے کہ اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر دے۔ بندہ لاکھ پردوں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ قادر مطلق ہے کہ اس کو اس کی عبادت پر لوگوں میں شہرت عطا فرما دے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے چھپ کر عبادت کرتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اخلاص پانے کے لیے، اور ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، لذت پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ خوف نہیں۔ ایک کاش ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف نصیب ہو جائے، ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا، وہ غمزدہ ہو گیا۔ یہ کیفیت تو ملے نا، یہ کیفیت تو ملے، کم از کم گناہ کر کے غمزدہ ہی ہو جائے بندہ، گناہ کر کے افسوس ہو جائے، غم میں ڈوب جائے، سنجیدہ ہو جائے، سر پر ہاتھ رکھ لے کہ میں کیا بنے گا، میں کیا بنے گا، میرا گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ ارے شرمندہ تو ہو، غمزدہ تو ہو، کوئی افسوس تو کرے، کوئی ڈر تو لگے کہ گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، بندہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک شخص سے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا تو وہ غمزدہ ہو گیا،
اور ادھر ادھر چکر لگانے لگا، کبھی آتا کبھی جاتا اور کہتا میں اپنے رب کو کس طرح راضی کروں، تو اسے صدیقین میں لکھ دیا گیا. ندامت نا، صدیقین میں لکھ دیا گیا اس کو کہ میں رب کو اب کیسے راضی کروں، کیسے راضی کروں، مجھے کیسے پتا چل جائے کہ میرا رب سے راضی ہے. تو اتنی نافرمانیاں کی ہیں، ماضی سے چلے اب تک دیکھے اتنی نافرمانیاں کی ہیں، بات توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ معاف کر دے تو کرم والا ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے رب نے میری توبہ قبول فرما لی، مجھ سے راضی ہو گیا، کیسے؟ تو یہ ڈر، یہ خوف آخر ہمیں کیوں نصیب نہیں ہو پاتا جیسا ہونا چاہیے. حضرت سیدنا عمار بن دادا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا کہمس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سلمہ، میں نے گناہ کیا تھا اور اس پر 40 سال سے رو رہا ہوں. میں نے پوچھا وہ گناہ کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا ایک بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے لیے ایک درہم کے چھٹے حصے کی رقم کی مچھلی خریدی. جب اس نے کھانا کھا لیا تو میں اپنے پڑوسی کی دیوار کی طرف گیا اور اس میں سے مٹی کا ایک ڈھیلا لیا اور مٹی سے بطور صابن اس مہمان کے ہاتھ دھلائے. میں اپنی اس خطا یعنی پڑوسی کی دیوار سے اس کی اجازت کے بغیر مٹی لینے پر 40 سال سے رو رہا ہوں. 40 سال رو رہا ہوں. پڑوسی کی دیوار کی مٹی کا ڈھیلا لے لیا، پڑوسی کی ساری دیوار کا بیڑا غرق کر دیا، پڑوسی کے دروازے کا بیڑا غرق کر دیا، کسی کے شٹر کا بیڑا غرق کر دیا، کسی کی دیوار کا ستیہ ناش کر دیا، کسی کی سڑک کھود کر رکھ دی بلا اجازت شرعی، کسی کا یہ کر لیا، یتیموں کا مال کھا گئے، بیواؤں کا مال کھا گئے، کمزوروں کا مال کھا گئے، قبضے کر لیے، پلاٹ کھا گئے، جائیدادیں کھا گئے، بھر بھر کے رشوتیں کھا گئے، بھر بھر کے سود کھا گئے. ندامت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کتنے غلیظ اور کس قدر بدترین گناہ کر کے بیٹھ گئے. یہ 40 سال سے رو رہے، 40 سال سے رو رہے. چالیس سیکنڈ افسوس نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. بڑا برا حال ہے، بڑا برا حال ہے میٹھے اسلامی بھائیو. اللہ کے نیک بندے روتے ہیں بس. انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے سنتے چلے آ رہے ہیں، رو رہے رو رہے رو رہے رو رہے اللہ کے حضور شکر میں رو رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اس کے خوف سے، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں رو رہے رو رہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، زکریا علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام رو رہے ہیں، انبیاء کرام رو رہے ہیں اس کی محبت میں، اس کے خوف میں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اتنا رو رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا میں دریا. صدیق اکبر رو رہے ہیں، عمر فاروق رو رہے ہیں، عثمان غنی رو رہے ہیں، مولا علی رو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کیوں اتنا روتے تھے؟ ان کو رب کی معرفت تھی، ان کو رب کی پہچان تھی، ان کے دل میں رب کی محبت تھی، ان کے دل میں رب کا صحیح معنوں میں خوف تھا. یہ صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کا عشق دل میں رکھنے والے لوگ تھے. یہ قرآن پاک صحیح طور پر پڑھتے تھے، ان حدیثوں کو جانتے تھے جس میں رونے کے فضائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو جانتے تھے. ایمان کی سلامتی ہونا یا نہ ہونے کا تصور ان اولیاء کرام کو، ان نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو بے چین کر دیتا تھا. ارے جبریل امین روتے ہیں،
فرشتوں کے سردار یہ روتے ہیں علیہ السلام. اب جو نہیں روتا وہ غور کرے کیوں نہیں روتا, کیوں نہیں تڑپتا, کیوں نہیں بلکتا, کیوں نہیں سسکتا, کیوں اس کی ہچکی نہیں بنتی. سوچے اگر رونا نہیں آتا تو اسی پر رو لے کہ رونا کیوں نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.